محمدنا هو سيدنا فالعز لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور جو ہے ترقی یافتہ دور ہے کہ اس کے اندر انسان کو رہنے کے لیے ہر قسم کی آسائش سہولیات کی فراوانی ہے، جس کے باوجود انسان خودکشی کی طرف خود کو موسوم کر لیتا ہے اور خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. آج ہم جاننا چاہیں گے کہ خودکشی کی اصل اسباب کیا ہیں اور خودکشی کرنا شرعاً کیسا عمل ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں آج مفتی محمد احتشام فاروقی صاحب. جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خودکشی کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے جو ہے بزدلی اور کم ہمتی کی دلیل ہے. یعنی انسان جب بالکل بزدل ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر جب ہمت نہیں ہوتی تو پھر وہ اس خودکشی کی طرف آتا ہے. آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ کم از کم دنیا میں 8 سے 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو ضائع کر دیتے ہیں خودکشی کے ذریعے سے. ایک جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارے اپنے اس ملک میں ہر 4 منٹ کے اندر ایک، یعنی ہر 4 منٹ میں ایک خودکشی، اور ہر دن کے اندر یعنی ایک جو دن ہے اس کے اندر 381 لوگ اپنی جان کو ضائع کرتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں اور اپنی جان کو ضائع کر دیتے ہیں. 2019 کے اندر جو پاکستان کے اندر خودکشیاں ہوئی ہیں تقریباً 1,40,000 ان کی تعداد ہے. یعنی اتنے زیادہ لوگ ہیں خودکشی کر رہے ہیں اور اپنی جان کو ضائع کر رہے ہیں. جان انسان کی جو ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور اگر کوئی انسان اپنی جان کو ختم کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کچھ تو ایسے اسباب ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے اس زندگی کو ختم کرنے کے در پہ پہنچا ہوا ہے. اس میں جو سب سے پہلا جو وجہ ہو سکتی ہے، جو سب سے پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں، وہ ہے ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں، یعنی سماجی مسائل ہیں، گھریلو معاملات. جی گھریلو معاملات بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس میں باقی جو ہمارے سوسائٹی کے مسائل ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. مثلاً روز کے لڑائی جھگڑے، والدین کا جھگڑا، میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا، پھر رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے، محلے والوں کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، نندوں کے ساتھ جھگڑا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ انسان کو بالکل پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. یعنی بعض اوقات کچھ لوگ ہیں تو ان کے لیے بیٹیوں کی شادی کے مسائل ہیں، مطلب ان کی شادی نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ جہیز نہیں ہے. یا اس میں آپ اور اس کو تھوڑا نیرو ڈاؤن کریں تو گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی وجہ، مثلاً بیگم وہ شوہر کو تنگ کرتی ہے اور اس سے ناجائز چیزوں کا مطالبہ کر دیتی ہے، یا ناجائز نہ بھی کہیں تو اس سے ان چیزوں کا مطالبہ کر لیتی ہے جو شوہر کو اپنی بیوی کو دینا اس کی بساط میں نہیں ہوتا. مثلاً روٹی پانی اور یہ اس طرح کی جو نان و نفقہ، یہ تو شریعت نے مقرر کر رکھا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل زائدہ ہوتی ہیں، ان کو بھی جب اس میں شامل کر لیا جاتا ہے تو پھر انسان ٹینشن کے اندر، جاب چونکہ ہے نہیں، حالات ملک کے اس طرح کے ہیں تو پھر اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو پہلا جو ہے ہمارا وہ ہے سماجی رویہ، یعنی ہمارا جو سوسائٹی کا ایشو ہے، معاشرے کی مشکل ہے، وہ اس کا پہلا سبب ہے. دوسرا اقتصادی مسائل اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور اقتصادی مسائل بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں. اشیاء خور و نوش کے مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں. آئے روز ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کوئی بندہ تھا تو اس نے اپنے بیوی بچوں سمیت وہ دریا میں چھلانگ لگا دی، نہر میں چھلانگ لگا دی، یا ماں تھی تو اس نے بچوں کو قتل کر کے خود کو بھی ختم کر لیا. تو یہ بھی اقتصادی بھی میں نے اسی سوشل کے ساتھ ہی ڈسکس کر دیا ہے. اس میں جو سب سے اہم جو مسئلہ ہے، سب سے اہم جو اس کا سبب ہے وہ ہے نفسیاتی مسائل. ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اسی نفسیات کے تحت شامل ہیں. اس طرح ہمارے ہاں جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کے ڈاکٹر بھی بڑے کم پائے جاتے ہیں. ماہر نفسیات بہت کم ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماہر نفسیات ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے. ہاں، اس میں ایک بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے ماہر نفسیات کا. یعنی ہمارے ہاں ایک جو نا وہ چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے نا تو اس کو چونکہ مطلب لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو وہ فوری سے اس کو پکڑیں گے، بندے کو، مریض کو، پیشنٹ کو، اور پکڑ کے تو وہ کسی دم کرنے والے کے پاس لے جائیں. وہ کہے گا جناب اس کو تو جن ہے، اس کو سایہ ہو گیا، اس کو یہ بھی مسئلہ ہے، اس کو یہ بھی مسئلہ ہے. وہ ہزاروں مسئلے گنوا دے گا. پھر وہ ایسے مطالبات کرے گا، جاؤ جا کر شیر کے ناخن لے کر آؤ، الو کی کھال
مطلب الو کے خون کے ساتھ میں نے تعویذ لکھنا ہے، جاؤ جا کے بھیڑیے کی کھا لے. مطلب وہ اس طرح کے پھر وہ مطالبات کرتا ہے، اور وہ چونکہ ہوتا کچھ بھی نہیں. یہ جھاڑ پھونک کرنے والے اور نفسیاتی مسئلے کو پکڑ کر جنوں بھوتوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے والے لوگ ہمارے یہاں پر موجود ہیں. تو اس صورتحال میں پھر خودکشیوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا، مسائل کی تعداد میں اضافہ ہوگا. پھر اس میں ایک اور جو سبب ہے وہ ہے اسمارٹ فونز وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنا، انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال کرنا. پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا آئی تھیں ایسی جن کو کرنے کی وجہ سے نوجوانوں نے خودکشیاں کی، اپنی جانوں کو انہوں نے ختم کر لیا. تو ایک تو اس میں یہ بھی آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ بڑی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ڈرگز کا استعمال، نشہ آور چیزیں. آپ دیکھتے ہیں گلیوں بازاروں میں عام طور پر یہ بک رہی ہیں. نوجوان ہیں، نشے کی لت لگی ہوئی ہے، دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں، ٹیکے لگا رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر شراب سے مطلب وہ شراب نوشی کرتے ہیں، میں نوشی ہو رہی ہے. مطلب یہ باتیں صرف چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتی ہیں، یعنی کوئی سگریٹ سے شروع ہو گئی، سپاری سے شروع ہو گئی، چھالیا کھانے سے، گٹکا کھانے سے شروع ہو گئی، اور پھر باقاعدہ طور پر یہ جو ہے ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ ایک مرض بن کر جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. اور پھر چونکہ اس کے لیے کوئی مشاورت کرنے کا ہمارے ہاں نظام موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہ بہت زیادہ مطلب ان کی تعداد بہت کم ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. تو اب ہم آگے جو دوسری وجہ ہے وہ مطلب چلتے ہیں کہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے. اسراء کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک انسان کے جو کان ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کا دل ہے، ہر چیز کے متعلق اللہ رب العزت اس سے سوال کرے گا. تو انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو انسان اپنی جان کو ختم کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو خودکشی کے حوالے سے بڑی ایک سمجھ لیں کہ دردناک حدیث مبارکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خودکشی کرنے والا عمل ہے، ایسا کرنے والے بندے کی کوئی بخشش نہیں ہے. مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود، اور دیگر بھی سیاستہ کے اندر حدیث مبارکہ کا ایک ذخیرہ موجود ہے کہ خودکشی کرنے والا بندہ جس حال میں بھی خودکشی کرے گا، مثلا اگر کسی بندے نے کوئی زہر کا پیالہ پی لیا تو قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک اسے فرمائے گا کہ یہ زہر کا پیالہ اس کو پی لو. وہ پیے گا، اپنی جان کو ختم کرے گا اور دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ پیے گا، پھر مرے گا، پھر یعنی اس تکلیف سے بار بار گزرے گا. کوئی بندہ ہے اس نے اپنے آپ کو پہاڑی سے گرا کر ہلاک کر لیا، تو اس کو جو ہے سزا یہ دی جائے گی کہ وہ بار بار اپنے آپ کو پہاڑی سے نیچے گرائے گا اور گرا کر وہ ختم کرے گا، اپنی جان کو ختم کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا، پھر وہ اسی طرح یہ عمل دہرائے گا، پھر اسی طرح یہ جو چکر ہے یہ چلتا رہے گا. جس حال میں آپ کہتے ہیں کہ خودکشی کرے گا اسی حال میں قیامت یعنی وہی سزا جو ہے اس کو اللہ وحدہ لا شریک جہنم کے اندر بھی دے گا. یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی کوئی اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی کوئی معافی نہیں رکھی. لیکن یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سزا کی انتہا نہیں ہے. جی بالکل، سزا کی کوئی انتہا نہیں. چلیے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بعض کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خودکشی تو نہیں کرتے لیکن اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے دوست احباب کے ساتھ کچھ ہو جاتی ہے یا رشتہ داروں کے ساتھ کچھ بن جاتی ہے، تو وہ خودکشی تو نہیں کرتے لیکن وہ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں. کہ اکثریت میں جب دیکھا جاتا ہے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو بیماری کے حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اس حال میں چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کو موت کی تمنا کے علاوہ کے دعا. اچھا، یہ جو موت کی تمنا کرنا ہے نا، اس کے بارے میں واضح طور پر صحیح بخاری کے اندر 5671 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتمنین احدکم الموت من ضر، کہ تم میں سے کوئی بھی انسان نقصان کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے. یعنی وہ اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہ کرے. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اور اگر اس نے ایسا کرنا ہی ہو تو پھر اس کا حل بھی بتایا ہے کہ وہ یہ دعا کرے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو یا رب العالمین تو مجھے اٹھا لینا. یعنی اس حال میں بھی صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو یا اللہ تو مجھے اٹھا لے. یعنی موت کی وہ اس حوالے سے ڈائریکٹ جو ہے وہ آرزو نہ کرے. تو خودکشی کرنا تو اس بہت دور کا مسئلہ ہے.
تو موت کی جو آرزو ہے اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اچھا آپ کو میں ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ خودکشی کا کلچر ہے نا وہ انہی چند سالوں کے اندر اتنا زیادہ ہوا ہے، ورنہ یورپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ لوگ ہیں جو روزانہ اپنی جان کو ختم کر لیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان کا نہ ہونا، توکل کا نہ ہونا۔ جب انسان اللہ کے اوپر توکل نہیں رکھتا، جب وہ خدا کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، تو پھر وہ اپنی جان کو ختم کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، یعنی میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد پھر تو چونکہ مسلمان جو ہے اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر یقین ہوتا ہے، اس کو توکل ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل میرے دن پھر جائیں گے، یہ مصیبت ہے 4 دن کی ہے، کوئی زندگی بھر کی تو نہیں، تو کل مجھے جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک سے ممکن ہے کہ نجات عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح ہی نئے ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔